بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ نہایت عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور عظمت کا تذکرہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں 2 آیتیں قرآن مجید کی بیان کی تھیں۔ آج کا خطبہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں بھی پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اور آپ کی شان و شوکت کا تذکرہ قرآن مجید کی مزید 3 آیات کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت یہی جو میں نے سورہ فرقان کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مقام اور مرتبے کو اس طریقے سے واضح فرمایا ہے کہ پہلی امتوں میں نبی آیا کرتے تھے تو وہ نبی ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک علاقے کے لیے ہوا کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے اور ان پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے تاکہ وہ ساری کائنات کے لیے نبی بن جائیں۔ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے، وہ تمام لوگوں کے لیے، مشرق و مغرب میں رہنے والے ہوں یا شمال اور جنوب میں رہنے والے ہوں، ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، میں نے تمام لوگوں کے لیے انہیں بشیر و نذیر بنا کر جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے مماثل قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں۔ مثلا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی رحمت کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر جو ہے وہ بھیج دیا، ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین جو ہے وہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طبقے کے، ایک قوم کے یا ایک علاقے کے رسول نہیں ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے آپ کو رسول بنا کر جو ہے وہ مبعوث فرما دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، لوگو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی طرف، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی آدمی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، معاشرے کے کسی بھی درجے سے منسلک ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت فلاں قسم کے لوگوں کے لیے ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اہل علم کا یہ اتفاق ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مستثنیٰ ہوں، میرے لیے آپ کی شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، تو وہ انسان مرتد ہے، کافر ہے، خارج اسلام ہے، اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی نیک انسان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیوں نہ کرتا ہو، وہ راتوں کو اٹھ کر لمبی عبادتیں ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ یوں ہی کیوں نہ کہتا ہو میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، میں نے ہزاروں نوافل پڑھے ہیں، میں نے اتنے چلے کاٹے ہیں،
اگر وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت کا ایک بھی حکم وہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ باقی لوگوں کے لیے ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 5 اعزازات عطا فرمائے ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ کریم نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ نمبر 1، نصرت بالرعب، میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے مسیرت شہر، 1 مہینے کی مسافت سے، دشمن ابھی 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رعب جو ہے اس کے اوپر قائم کر دیتے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ ڈرتا ہے، یا تو مقابلے پہ نہیں آتا، اگر مقابلے پہ آتا ہے تو وہ شکست کھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز بخشا ہے اور آپ کے دین کو اعزاز بخشا ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو بھی اعزاز بخشا ہے۔ اگر دشمن مسلمانوں کا سامنا کرتا ہے اور مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل پیرا ہے تو دشمن کے اوپر پہلے سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ دشمن کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ میدان خالی چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کئی طرح سے امتحان لینے کی کوشش کی کہ اگر مسلمانوں نے یہ غلط کام کر لیا تو ہم ان کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو ہم جتنا مرضی بڑا لشکر لے کر آ جائیں ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برکت فرمائی ہے کہ دشمن کے اوپر رعب طاری ہو جاتا ہے 1 مہینے کی مسافت سے ہی۔ دشمن ابھی 1 مہینہ دور ہوتا ہے سفر کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ جو ہے اس کے اوپر وہیں سے قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان غیروں کے نیچے لگے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور دشمن کا رعب اور دشمن کی قوت مسلمانوں کو جو ہے وہ خوف زدہ کر دیتی ہے، یہ ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، آپ کی شریعت کو فراموش کر دیا ہے۔ نام کے ضرور مسلمان ہیں، لیکن جن باتوں کا اللہ کریم نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی کے ذریعے ہمیں جو بہترین نمونہ پیش کیا تھا، ہم آج اس سے کوسوں دور ہیں، ہمارا اس سے کوئی ظاہری تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، جس کی یہی وجہ ہے کہ آج دشمن ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہے، اور ہم ان کے تابع ہیں، وہ ہمارے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور مجبوراً ہمیں ان کے فیصلے جو ہے وہ ماننے پڑتے ہیں۔ آج بھی مسلمان اگر اپنی واپس شریعت کی طرف پلٹے، اپنے دین کی طرف لوٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل برحق ہے، نصرت بالرعب، میری اور میری امت کی اور میرے دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب کے ساتھ جو ہے وہ مدد فرمائی ہے۔ اس لیے میں تو گزارش کروں گا آپ سے بھی، اور جہاں تک میری آواز آتی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں، آئیے ہمیں اپنے دین کی طرف واپس پلٹنا چاہیے۔ اپنی خوشی اور غمی میں، اپنے ہر طرح کے معاملے میں قرآن و سنت کو اور شریعت کو مشعل راہ بنا کر، نمونہ بنا کر اس سے ہدایت لے کر اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کی قسم دشمن آج بھی ہم سے خوف زدہ ہے، وہ آج بھی ہم سے گھبراتا ہے کہ مسلمان کسی وقت بھی اگر اٹھ کھڑا ہوا تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے دین سے جس قدر دور ہوتے چلے جائیں گے اسی قدر جو ہے وہ دشمن ہمارے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ کریم نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ زمین ساری کی ساری میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی، اور ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا کہ اگر تمہیں صحرا میں نماز کا وقت ہو گیا
کوئی عبادت گاہ موجود نہیں ہے تو مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسی جگہ پہ، گراؤنڈ پہ، سڑک پہ، صحرا پہ، ریگستان پہ، پہاڑوں پہ، اسی حالت میں جو ہے وہ آپ نماز ادا کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عبادت گاہ میں آپ کی نماز کو قبول فرما لیں گے۔ اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو پاکیزہ مٹی کو تیمم کا ذریعہ بنا دیا، طہارت کا ذریعہ بنا دیجیے، اس سے تیمم کر لیجئے، طہارت حاصل کر لیجئے اور نماز ادا کر لیجئے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ نمبر 3، احلت لی الغنائم، غنیمتوں کے مال میرے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے۔ پہلی قوموں کے لیے غنیمت کا مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوا کرتا تھا۔ نمبر 4، اعطیت الشفاعہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ کل قیامت کے دن کسی نبی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ شفاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اختیار فرمائیں گے اور میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ قوموں کی جو ہے وہ سفارش کروں گا۔ وَعُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اور نمبر 5، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آتے تھے وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص علاقے کے لیے رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ہمارے موضوع کی بات ہے، آخری ٹکڑا حدیث کا جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے۔ یہ تیسری آیت ہے جو میں نے ذکر کی ہے۔ چوتھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کے بچے جو بیٹے ہونے کی شکل میں پیدا ہوئے بچپن میں فوت ہو، کوئی بھی مرد نہیں بنا، اور مرد بنتا تو آپ اس کے باپ جو ہے وہ قرار دیے جاتے۔ کوئی بھی مرد جو ہے وہ باقی نہ رہا، آپ کی زندگی میں بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ آگے والے ٹکڑے کے ساتھ تعلق ہے۔ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لوگوں میں نے اپنے پیارے محبوب کو اللہ کا رسول بنا کر اور خاتم النبیین بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ ختم نبوت، آپ کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اس ٹکڑے کا پہلے ٹکڑے کے ساتھ تعلق، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا قرار دیا، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، تم نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، چلو تم میری نسل میں آ جاؤ، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، تم میری وراثت کے وارث بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ قانون بھی باطل قرار دے دیا کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا جو ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ جس کا وہ بیٹا ہے اس کی نسبت اسی کی طرف کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی نسبت جو ہے وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہ کرے۔ کہا ہے نبی یہ آپ کا منہ بولا بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹا اپنے باپ کا ہی ہے، آپ اسے اپنے خادم کے طور پر، غلام کے طور پر، اپنے صحابی کے طور پر رکھنا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ آپ کا بیٹا نہیں، اس لیے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بھی بیٹا آپ کا جوان ہوا، ہو سکتا ہے وہ دعویٰ نہ کر دے کہ نبی کی نبوت کا تو میں وارث ہوں، میں نبی ہوں، لہٰذا لوگوں مجھے نبی مان لو۔ میں نے آپ کی نسل سے اولاد کا سلسلہ، بیٹے کا سلسلہ ویسے ہی ختم کر دیا۔ چھوٹے بچے ہوئے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، جس کو آپ نے اپنا بیٹا قرار دیا، میں نے اس بیٹے کو بیٹا ہونا ختم کر دیا۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں، آپ کسی کے والد نہیں ہیں، بچیوں کے والد ہیں، بچیاں نبی نہیں بنتی ہیں۔ میں نے آپ کو ختم نبوت پر سرفراز فرما دیا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں۔ اور اسی کے پیش نظر
کہ اب قیامت تک کے لیے آپ اور آپ کی شریعت ہی راہبر کی حیثیت رکھتی ہے، رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب آپ کے علاوہ کوئی راہبر اور رہنما نہیں، کسی اور کی شریعت جو ہے یہاں پہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی نبی زندہ ہو کر آ جائے، وہ بھی آپ کا امتی بن کر آئے گا، آپ کے امتی کے علاوہ کسی اور حیثیت سے نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ آپ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ختم نبوت پہ سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کے بعد بہت سارے لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، اس کی شکل و صورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی بھی اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب نہ کرنا، کبھی بھی اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب نہ کرنا، بلکہ بغیر دلیل کے اسے بتا دینا کہ تو جھوٹا نبی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے بتلا دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہزاروں دلیلیں بھی لے کر آ جائے، وہ تب بھی جھوٹے کا جھوٹا ہی ہے۔ آپ کے بعد کوئی سچا نبی جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو بھی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے کبھی بھی دلیل طلب نہ کیجیے۔ آپ اپنی نبوت کی دلیل تو پیش کرو، اس سے دلیل ہی طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بغیر دلیل کے ہی وہ مرتد ہے اور وہ ملعون ہے، اور اس کا کسی قسم کا جو ہے وہ اقرار نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے جو ہے وہ نبیوں کو ختم کر دیا۔ بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، مجھے احمر اور اسود سب لوگوں کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں اس آیت کی تائید میں جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لوگوں ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا، اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اس کو ہم کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اسے ہم کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے، اس میں ہم کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں آنے دیں گے۔ ذکر عام طور پہ لوگ جو ہے وہ ذکر سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں، عام طور پہ لوگ ذکر سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں، اگرچہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی بجائے اس کا صحیح مفہوم شریعت ہے۔ ہم نے آپ کے اوپر اپنا ذکر یعنی شریعت نازل کی، ہم نے وحی نازل کی، جس وحی کی اتباع کا آپ کو حکم دیا، اور وہ شریعت قرآن و سنت دونوں چیزوں کا نام۔ ہم نے شریعت نازل کی ہے اور اس شریعت کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بھی حفاظت فرمائی اور حدیث پاک کی بھی حفاظت فرمائی۔ حدیث بھی بالکل محفوظ، حدیث بھی محفوظ ہے۔ آپ کی حدیث میں بھی کوئی مائی کا لال جو ہے وہ تغیر اور تبدل نہیں کر سکا۔ دنیا کے بہت سے لوگ قرآن مجید میں بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکے اور کامیاب نہیں ہو سکے۔ حدیث میں بھی گڑبڑ کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہیں اور کی جاتی رہے گی، لیکن اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے جنہوں نے ان کے منہ کے اوپر ان کے دلائل کو دے مارا اور ان کے اعتراضات کو دے مارا اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دکھایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی کتنی حدیثیں ضعیف ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہے وہ محفوظ ہیں؟ یہی تو دلیل ہے حدیثوں کے محفوظ ہونے کی۔ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں حدیث بھی ضعیف ہے، فلاں بھی ضعیف ہے، فلاں بھی ضعیف ہے، تو آپ کے پاس جو صحیح حدیثیں ہیں یہ صحیح محفوظ تو نہ ہوئی؟ تو اہل علم نے جواب دیا یہی تو محفوظ ہونے کی دلیل ہے کہ اہل علم نے واضح کر دیا لوگوں یہ ضعیف حدیثیں یہ قابل عمل نہیں ہے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ جو حدیثیں ہیں یہ صحیح ہیں، یہی ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھی، ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ صحیح حدیثوں کو علیحدہ کر دیا گیا اور ضعیف حدیثوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ تو دین کے محفوظ ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو بھی محفوظ رکھا۔ اور حدیث پاک کا ذخیرہ اللہ کریم نے کیسے بہترین انداز میں محفوظ کیا ہے، دنیا کی کسی قوم کی تاریخ جو ہے وہ اس طریقے سے محفوظ نہیں۔ لاکھوں راوی ہیں جن کا نامہ نسب، جن کا شجرہ نسب اہل علم نے جو ہے وہ محفوظ کیا ہے۔ آج یہ نادرہ کل کی پیداوار ہے، ہمارا شناختی کارڈ بناتی ہے، ہمارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ محفوظ کرتی ہے، یہ لڑکا کہاں پیدا ہوا اور اس کی عمر جو ہے اس وقت کتنی ہے، یہ کہاں پہ رہتا ہے، اس کے کتنے رشتہ دار ہیں،
لیکن اہل علم نے جو حدیث کے بیان کرنے والے روات ہیں ان کا ڈیٹا کیسے محفوظ کیا ہے؟ صرف ان کی تاریخ ولادت محفوظ نہیں کی، ان کی تاریخ وفات ہی محفوظ نہیں کی، اس کے والد کا اور اس کی اولاد کا ہی تذکرہ نہیں کیا، اس کے دوستوں کا بھی تذکرہ کیا، یہ کس محفل میں بیٹھا کرتا تھا، اس کے استاد کون کون ہیں، اس کے شاگرد کون کون ہیں، اس نے کس کس آدمی سے پڑھا ہے، اس نے کس کس آدمی کو پڑھایا ہے، یہ آدمی نمازیں پڑھتا تھا، یہ آدمی سچ بولتا تھا، یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا، یہ تمام معاملات جو ہے وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دیے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ کیا، لاکھوں آدمیوں کا ڈیٹا محفوظ کیا اس وقت جس وقت موبائل اور کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لوگ قلم اور دوات اور سیاہی کے ساتھ، پانی والی سیاہی، اس کے ذریعے سے لکھا کرتے تھے اور الفاظ خراب ہو جایا کرتے تھے، ورقہ ضائع ہو جاتا تھا، نئے سرے سے لکھنا پڑتا تھا۔ اس زمانوں میں ایک ایک بندے کا ایسا بہترین ڈیٹا محفوظ کیا ہے، تاریخ اس کی نظیر آج کمپیوٹر کے دور میں بھی پیش کرنے سے قاصر۔ کوئی کمپیوٹر بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے لا کر نہیں رکھتا ہے جس طرح محدثین کرام نے حدیث کے بیان کرنے والے راویوں کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، ہم نے ذکر کو، شریعت کو نازل کیا ہے اور اس شریعت کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ لوگو یہ شریعت دین محمدی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکل میں، یہ پورا دین محفوظ ہے اور یہ قیامت تک جو ہے وہ چلے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگو آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ عرفات والے دن حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-3 مہینے قبل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا، لوگو ہم نے دین مکمل کر دیا، ہم نے یہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل کیا اور عرفات والے دن میں مکمل کیا۔ لوگو اب اس دین میں کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی آدمی کبھی بھی یوں نہ کہے یہ کام کر لیا جائے تو کیا حرج ہو سکتا ہے، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، اس کو کر لے تو کیا حرج ہے، یہ کیا حرج والا معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ فرمایا، لوگوں میں نے دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اس میں ذرہ برابر بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے اور ذرہ برابر بھی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے سارے کا سارا دین مکمل کر دیا، اصول اور فروع جو ہے وہ بتلا دیے، لوگوں اس دین کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو۔ میں نے اپنے نبی کو ختم نبوت میں سرفراز فرمایا ہے اور اس کے دین کو کامل اور اکمل اور شامل بنایا ہے، وہ ہر زمانے کے لیے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے اور ہر طرح کے حالات کے لیے یکساں رہنمائی جو ہے وہ میسر کرتا ہے، یکساں رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلے زمانے کے لیے تو قابل عمل تھا، آج قابل عمل نہیں۔ مولوی صاحب آپ 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، اس زمانے میں ان باتوں پہ عمل ممکن نہیں ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والوں لوگوں کے لیے اور حالات کے لیے اور علاقوں کے لیے، سب کے لیے یکساں اور بہترین رہنمائی میسر کرتا ہے۔ کل بھی اس طرح اس پر عمل کرنا ممکن تھا، بعین ہی آج بھی اس پر اسی طرح عمل کرنا جو ہے وہ ممکن ہے اور قیامت تک بعین ہی اسی طرح اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ممکن رہے گا۔ جس طریقے سے کل والے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ یہی شریعت تھی، آج والے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ یہی شریعت ہے اور کل آنے والے دن میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ یہی شریعت ہے۔ کوئی بھی آدمی اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، آپ کو ختم نبوت میں سرفراز فرمایا، دین کامل اور اکمل اور شامل جو ہے وہ عطا فرمایا ہے اور ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ وقت مختصر ہے، بات کو ختم کروں، آخری آیت جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لوگوں کسی کی شان کوئی بیان کرتا ہے، کسی کی عظمت کوئی دوسرا بیان کرتا ہے، کسی کے مقام کو کوئی بیان کرتا ہے، میں اپنے نبی، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے مقام اور مرتبے کو میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیان کرتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب آپ کے ذکر کو، آپ کی شان و شوکت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے مقام کو ہم نے خود بلند فرمایا ہے۔ کون اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ کوئی مائی کا لال دنیا میں آنے والا کوئی انسان نیچا کرنے کی کوشش کرے بھی تو وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور یہ بلند ہی رہے گا، کسی کے نیچا کرنے سے یہ نیچا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے بلند کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ دین جو نازل کیا، اس کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جس وقت تک وہ میری وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ تیری نبوت کا اور تیری رسالت کا اقرار نہ کر۔ میں نے کلمے کے اندر بھی تیرے نام کو لازم قرار دے دیا ہے، جب تک وہ یہ اقرار نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے رسول ہونے کا اور آپ کے عبد ہونے کا اقرار نہیں کرتا میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اس بندے کو مسلمان اور مومن نہیں مانتا ہوں جو آپ کی رسالت کا اور آپ کی بشریت اور آپ کی عبدیت کا جو ہے وہ اقرار نہیں کر لے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو خود بلند کیا ہے۔ اس سے آگے چلیے، کوئی بھی آدمی نماز پڑھتا ہے اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ نماز میں تشہد میں درود نہیں پڑھ لیتا۔ جمہور اہل علم کے نزدیک اور بالخصوص امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں درود شریف نماز میں پڑھنا جو ہے وہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ سارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخر میں فرمایا لوگوں تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، جب تک میرے نبی پر تم درود اور سلام نہیں پڑھ لو گے تمہاری نماز ہی میرے نزدیک قابل قبول نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا میں کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا، اور پھر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اس کو تو بالکل ہی شمار نہیں کیا جا سکتا، اور کتنی دفعہ نماز میں درود پڑھتے ہیں اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اے نبی، ہم نے ایک ایک مسلمان کی زبان کے اوپر دن میں کم از کم 5 مرتبہ انسان فرض ادا کرتا ہے، اور 5 دفعہ فرض کے ہر آخری رکعت میں تشہد میں اتحیات میں درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنا ہم نے لازم قرار دے دیا ہے کہ ہر بندہ جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے اور آپ کے لیے برکت اور رحمت کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے آگے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے آپ کا ذکر خود بلند کیا ہے، ہم نے نماز کے لیے آذان کو لازم قرار دیا۔ یہ آذان اسلام کا شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے جاتے، جہاد میں کسی قوم کے اوپر حملہ آور ہونا ہوتا تو رات کے وقت وہاں پہ پہنچ جاتے اور صبح کے وقت انتظار فرماتے، اگر وہاں سے آذان کی آواز آ جاتی تو آپ اس قوم پہ حملہ نہیں کرتے، آپ پہچان لیتے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ، اور اگر آذان کی آواز نہ آتی تو اس قوم کے اوپر حملہ کر دیتے۔ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ آذان اسلامی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، اس کی پابندی کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ کبھی کبھار اگر جب اذان کے بغیر نماز پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن کلیتاً کوئی قوم ترک کر دے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ میں پوری امت اور وہ پورا علاقہ جو ہے وہ گناہ میں شامل کیا جائے۔ کہا یہ اسلام کا شعیرہ ہے اور اسلام کی نشانی ہے، جس علاقے سے آذان کی آواز آتی ہو وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، جس علاقے سے آذان کی آواز نہ آتی ہو وہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ کہا جب تک یہ آذان نہ دے ان کی نماز نہیں ہوتی، اور آذان میں اے نبی میں نے اپنے نام کو کافی نہیں سمجھا ہے، میں نے ان سے کہا میری بھی بڑائی بیان کرے، میری توحید کا بھی اعلان کرے، اور جب تک تیری رسالت کا وہ اقرار نہ کر لے اس وقت تک یہ ان کی آذان جو ہے وہ آذان شمار نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، پھر جا کر جو ہے ان کی آذان کہلائے گی
اور ان کی نماز جو ہے وہ نماز کہلائے گی۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو ان کی اذان شمار۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا ذکر بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دنیا میں اوقات مختلف ہیں، شہروں کے ملکوں کے اوقات مختلف ہیں، اور پوری دنیا کے وقتوں کا حساب لگایا جائے تو ہر وقت کسی نہ کسی علاقے میں نماز کا ٹائم ہے اور اذان جو ہے وہ ہو رہی، ہر وقت 24 گھنٹے۔ اے نبی جہاں پہ لوگ میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اپنی اذانوں میں، وہیں پہ تیری رسالت کا جو ہے وہ اقرار کر، تیرا نام لے رہے ہیں اور تیرا ذکر جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں۔ اے محبوب تو نے اپنی 23 سالہ زندگی خون اور پسینہ ایک کر کے میرے دین کو نشر کرنے کی کوشش کی ہے، گھبرا نہیں، ہم نے بھی تیرے نام کو بلند کر دیا، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان جہاں پہ میرا نام لے گا پہلے جو ہے وہ تیرا نام لے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا ذکر جو ہے وہ بلند ہوگا، اس بندے کو میں مسلمان سمجھوں گا جو میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی بلند کرتا ہے۔ جو تیرا نام بلند نہیں کرتا ہے میرے نزدیک وہ قابل ایمان ہی نہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ نشر کیا گیا جس میں ایک صاحب ریش داڑھی والے آدمی اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے والے اور بہت بڑے خطیب ثابت کرنے والے، ان کو خطبے کے دوران اور واز کے دوران کہیں سے آواز سنائی دی، آذان کی آواز سنائی دی، تو انہوں نے کہا یہاں پہ خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ادب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہابیوں کی اذان ہے، یہاں پہ کوئی ادب کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اذان کون سی اذان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہمیں پانی لے کر جو ہے وہ مر جانے کا مقام ہے، ہم جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں اور اشتہارات میں اعلان کرتے ہیں اور بائیکاٹ کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا ہم اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا راستہ فراہم کن لوگوں نے کیا؟ یہ ہم خود مسلمان ہی ان کو راستہ فراہم کرتے ہیں۔ جب وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کی خود عزت نہیں کرتے، اپنے شاعر کی خود عزت نہیں کرتے، اپنے رب کی خود عزت نہیں کرتے، اپنے نبی کی یہ عزت نہیں کرتے، تو ہماری توہین کرنے سے ان کے اوپر کون سا اثر پڑ جانا ہے؟ وہ خود بھی خوب توہین کرتے، ان کو راستہ ہم لوگوں نے فراہم کیا ہے۔ یہ اذان وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی دو قسم کی اذان ہے۔ اذان کے کلمات مختلف ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان مختلف ہے، اللہ کی رسالت کا اعلان مختلف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کفر ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ہے وہ مذاق اڑانا، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے۔ اس اللہ کے بندے کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، قوم سے بھی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے۔ اگر وہ ایسا آدمی باز نہیں آتا ہے تو حکومت سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے، ان کو پکڑا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انہیں سزا دی جائے تاکہ دشمنوں کو بھی خبر ہو کہ ہم اپنے ہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیتے۔ ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں، باز نہیں آتے ہیں، تو وہ کسی معافی کے حقدار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ارباب اقتدار سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایسے معاملات کا سد باب کیا جائے اور ملک میں ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہ دیا جائے جو دین کے لیے کوئی جو ہے وہ داغ کا ذریعہ جو ہے وہ بننے والے ہیں، دین کے لیے کوئی پریشانی اور پشیمانی کا جو ہے وہ سبب بننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم کم از کم اپنے رب کی تو عزت کریں، اپنے رسول کی تو عزت کریں، اپنے قرآن کی تو عزت کریں، اپنی شریعت کی تو عزت کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ومن يعظم حرمات اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ لوگوں جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے
یہی دلوں کا تقویٰ ہے، یہی اصل میں تقویٰ ہے، یہی اصل میں ایمان ہے، یہی انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایسے انسان کے اندر کوئی اللہ کا ڈر نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے شاعر کا کوئی احترام۔ مسجد شعیرہ ہے، بیت اللہ شعیرہ ہے، منا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے شعائر ہیں، اور اسی طرح تمام عبادات، اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے شعائر ہیں۔ جو آدمی اس کا احترام کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کا احترام نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔